الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول سکھر مضمون اردو لازمی جماعت 11ویں کے لیکچر نمبر 2 میں میم سمرین اخوان آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم حصہ نظم میں سے پہلی نظم ہم پڑھیں گے۔ عزیز طالبات، ہم اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، کمالات اور احسانات کا ذکر کیا گیا ہو، لیکن یہ ذکر احسان مندی، شکر گزاری، اعتراف عظمت اور عجز و بندگی کے احساسات و جذبات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا ہے۔ عزیز طالبات، نصاب میں موجود ہم جس کے لکھنے والے اکبر آبادی ہیں، جن کی پیدائش 1735 اور وفات 1830 میں ہوئی۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہم نذیر اکبر آبادی کی مختصر سی حالت زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ نذیر کا اصل نام سید ولی محمد تھا۔ ان کے والد سید محمد فاروق اکبر آباد آگرہ کے ایک متوسط شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے ہاں یکے بعد دیگرے کئی بچے پیدا ہوئے، ہو کر مر جانے کے بعد میاں نذیر پیدا ہوئے، اس لیے قدرتاً بڑے لاڈ پیار سے پرورش پائی۔ اس زمانے کے دستور کے موافق فارسی کی تعلیم حاصل کی، جس میں انہیں خاصی مہارت ہو گئی، کسی قدر عربی میں بھی ادراک حاصل تھا۔ ان کی جوانی بڑی رنگ رنگیلی گزری، ہر طرح کے میلوں ٹھیلوں، کھیل تماشوں اور نشاط کی محفلوں میں حصہ لیا۔ معاش کے لیے انہوں نے معلمی کو ذریعہ بنایا اور ساری عمر اسی پیشے میں گزار دی۔ عمر زیادہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سنجیدگی آتی گئی، بے نیازی اور قناعت ان میں فطری تھی، اس لیے سرکار دربار سے کبھی واسطہ نہ رکھا اور اپنے پیشے سے جو ملا اس پر زندگی بسر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرمائشی نظمیں اور غزلیں بھی معمولی معاوضے پر لکھ کر دے دیا کرتے تھے، اپنا کلام خود کبھی جمع نہ کیا۔ البتہ ان کے بعد ان کے شاگردوں اور مداحوں نے رفتہ رفتہ ڈھونڈ کر ان کے کلیات شائع کہ اس صدی کے وسط تک کہیں ان کے تقریباً تمام اشعار جمع کیے جا سکیں، جن کی تعداد اردو کے کسی نظم کے معروف شعراء کے اشعار سے بھی غالباً کم نہیں۔ ان کی مشہور نظمیں، جس میں آدمی نامہ، بنجارہ نامہ اور ہنس نامہ شامل ہیں۔ اب ان کی شاعری پر تبصرہ۔ اردو کی پوری تاریخ شعر میں نذیر اکبر آبادی ایک ایسی ہستی ہے جو بذات خود ایک دور ہے۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی۔ ان کے سامنے مغل تہذیب کا زوال، برطانوی استعمار کا عروج، میر و سودا سے لے کر ناسخ و آتش تک اردو شاعری کا ارتقا سبھی کچھ ہوا، اور انہوں نے ایک سچے فنکار کی طرح سب باتوں سے پورا فائدہ اٹھایا۔ معتقد میر کے پورے دور میں ایک نذیر ہی ہیں جنہوں نے آپ بیتی سے زیادہ جگ بیتی کہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کے خصوصیات کلام، جس کی سب سے پہلے ہیڈنگ ہے موضوعات کی وسعت۔ نذیر کی معلومات بے حد وسیع ہے، اسی لیے ان کے موضوعات شاعری میں رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ مثلاً انہوں نے اپنے دور کے تمام پیشوں اور ہر قسم کے مشغلوں، مقامی تہواروں اور موسموں کے علاوہ عوام کے سماجی اور معاشی مسائل کو بھی موضوع شاعری بنایا ہے۔ اس معاملے میں وہ باقی تمام شاعروں سے ممتاز ہیں۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے اس کی ذخیرہ الفاظ۔ نذیر کا ذخیرہ الفاظ اس قدر وسیع ہے کہ اس خوبی میں کوئی دوسرا شاعر ان کا حریف نہیں۔ وہ علماء کے مہذب طبقے سے لے کر چھوٹے طبقے کے مزدوروں، کسانوں اور ہر قسم کے پیشہ وروں کے عوامی بولی پر پورا عبور رکھتے ہیں، اور ان کے روزمرہ الفاظ کو بے تکلف اور بے تکان اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ جو ان کے یہاں ملتی ہے ہمیں، تمثیلی پیرایۂ بیان۔ نذیر نے اپنی نظموں میں کہیں کہیں تمثیلی پیرایۂ بیان اختیار کیا ہے۔ ان کی تمثیلی نظم ہنس نامہ اس کی بہترین مثال ہے۔
اب اگلی ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں، دنیا کی بے ثباتی۔ زمانے کی نیرنگی اور دنیا کی بے ثباتی ایسے موضوع ہیں جن پر نذیر نے اکثر و بیشتر طبع آزمائی کی ہے اور اس عالم کی ناپائیدار کے بڑے عبرت ناک تصاویر لوگوں کو دکھائی ہے۔ ان کی نظم بنجارہ نامہ اس موضوع کی بڑی کامیاب نظم ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، دنیا دار المکافات۔ مکافات عمل کا موضوع نذیر کا بڑا محبوب موضوع ہے۔ نذیر کا عقیدہ ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہتا ہے، چاہے اس دنیا میں ملے چاہے اگلی زندگی میں۔ اگلی ہیڈنگ ان کی ہے، موسیقیت۔ نظم کا ظاہری جادو اس کی موسیقیت سے ہے۔ نذیر کے ہم عصر شعراء کی شاعری میں یہ خصوصیت نہ ہونے کے برابر ہے، مگر موسیقیت کا یہ آہنگ ہمیں نذیر کی شاعری میں خاص طور پر ملتا ہے۔ ان کی اکثر نظموں میں ہمیں الفاظ کی آوازیں، ان کی ہنرمندانہ ترتیب مختلف سازوں کی جھنکار سناتی ہے۔ ان کی مترنم بحروں میں سر اور تال کی ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے۔ عزیز طالبات، یہ تو تھی نذیر اکبر آبادی کی مختصر سی حالات زندگی اور ان کی خصوصیات کلام۔ اب ہم چلتے ہیں نصاب میں موجود جس کا الہی تو فیاض ہے اور کریم، الہی تو غفار ہے اور رحیم، مقدس معلی منزہ عظیم، نہ تیرا شریک اور نہ تیرا سہیم، تیری ذات والا ہے یکتا قدیم۔ عزیز طالبات، میں تشریح کرنے سے پہلے آپ کو اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو تشریح کے دوران کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فیاض بہت دینے والا، غفار درگزر اور معاف فرمانے والا، منزہ پاک بے عیب، یکتا اکیلا، معلی اونچا اور سہیم شریک۔ نذیر اکبر آبادی اللہ تعالیٰ کی تعریف بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی معاف کر دینے والا ہے، بہت بڑا سخی یعنی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرم کرنے والی ہے، وہ سب پر رحم کرنے والا ہے اور درگزر سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، سب سے بلند ہے، بے عیب ہے اور وہ بڑی قدرت والا ہے۔ اس دنیا میں اس کا کوئی شریک نہیں، ازل سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ نذیر اکبر آبادی اس بند میں عرفان اور تصوف کی انتہائی بلندی پر نظر آ رہے ہیں۔ وہ عقیدت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اپنے طرز بیان میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کثرت سے استعمال کیے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی، باقی سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اگلی طرف بڑھتے ہیں جس کا ہے دوسرا بند، تیرے حسن قدرت نے یا کردگار، کیے ہیں جہاں میں وہ نقش و نگار، پہنچتی نہیں عقل انہیں ذرہ وار، تخیل میں ہے دیکھ کر بار بار، ہیں جتنے جہاں میں ذہین و فہیم۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بہت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں کہ اس زمین پر جو خوبصورت و حسین مناظر نظر آ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور سجایا ہے۔ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، بڑے بڑے ذہین، عالم اور عقل مند اللہ کی شان، طاقت اور اس کے حسین نقش و نگار کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ نذیر اس بند میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں پیدا کی گئی مخلوقات کا جائزہ لیا جائے تو ہر چیز میں ایک توازن، خوبی، کشش اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ قدرت کا یہ انداز بے ہنگم اور بے ڈھنگا نہیں ہے، بلکہ توازن اور حسن و جمال لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جمالیاتی اظہار میں اسرار و رموز بھی پوشیدہ ہیں۔ بڑے بڑے دانا یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کائنات کی یہ چیزیں کیسے بنائی گئیں، کس طرح بنایا گیا۔ یہ لوگ اللہ کی حکمت و قدرت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔
انسان کتنا ہی ذہین و فتین ہو جائے لیکن اللہ کے راز کبھی نہیں جان سکتا۔ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگلا بند دیکھتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ نقش و نگار، پھول، بیل بوٹے، تخیر، حیرت زدہ، کردگار، پیدا کرنے والا، فہیم، سوچ سمجھ رکھنے والا۔ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام آسمانوں کو پیدا کیا، ان کو ستاروں اور سیاروں سے بھر دیا جو زمین تک روشنی پہنچاتے ہیں۔ زمین پر یہ بے شمار پھل، پھول، پیڑ، بوٹے اگائے، سمندروں سے انسان نہایت قیمتی اور خوبصورت موتی نکالتا ہے، پتھروں میں بھی خوبصورت خزانہ چھپا ہوا ہے، جواہر، سونا اور چاندی سب مٹی سے نکلتے ہیں، یعنی انہیں نکالنے والے جانتے ہیں کہ سونا چاندی کے ذخائر کس طرح نکالے جاتے ہیں۔ یہ سب اس رب کے کرشمے ہیں جو سب سے زیادہ غنی ہے اور مغنی یعنی دولت مند بنانے والا بھی ہے۔ اس بند کو شاعر نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کو گنوا رہا ہے کہ کن کن نعمتوں کو جو ہے انسان جو ہے جھٹلائے گا کہ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں سے جو ہے اس کو نوازا ہے۔ اگلے بند کی جانب نمبر 4، شگفتہ کیے گل بفصل بہار، انادل بھی اور کمریو ککب و سار، بروبرگ و نخل و شجر شاخسار، تراوت سے خوشبو سے ہنگام کار، رواں کی صبا ہر طرف اور نسیم۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے بہار کا خوبصورت موسم بنایا۔ بہار میں ہریالی اور پھولوں کی بہتات ہوتی ہے، پرندوں کی رس بھری اور میٹھی آواز کانوں کو بھلی معلوم دیتی ہے، بلبل، فاختہ، مینا، چکور جیسے خوبصورت اور دلکش اور خوش آواز پرندے اللہ کی ہی تخلیق ہیں۔ پھولوں کی تازگی اور ان کی بھینی بھینی خوشبو اور ان کی تازگی انسان کو تازہ دم بنا دیتی ہے۔ صبح کی تازگی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے انسان میں تازگی آ جاتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کی ان تمام نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے موسموں کا تبدیل ہو جانا، اور اس میں جیسے کہ بہار کا موسم اور ہر طرف جو ہے وہ رنگا رنگینی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور خوشیاں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں انادل بلبل کی جمع، کبک چکور، شاخسار شاخیں، شجر درخت، نسیم ٹھنڈی ہوا، تراوت نمی اور تازگی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے بند کی جانب۔ نمبر 5، عطا کی انہیں دولت معرفت، عبادت، اطاعت، نکو منزلت، حیا، حسن، الفت، ادب، مصلحت، تمیز سخن، خلق خشک، مکرمت، فراواں دیے اور ناز و نئی۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں معرفت اللہ کی پہچان، نکو منزلت عزت و وقار، مکرمت بزرگی عزت۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خوبیاں عطا کی ہیں، عقل و شعور کی دولت دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا جا سکے، عبادت کرنے کا سلیقہ دیا، شرم و حیا، محبت، ادب اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے اور تعلقات قائم کرنے کا طریقہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ دیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی اس بند میں اللہ تعالیٰ کی صفاتی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں، معرفت الہی اور بیان کرنے کا علم بھی دیا، معرفت الہی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، بیان کے علم کی وجہ سے اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں
اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگلا بند ہے اس کا، تیرا شکر احسان ہو کسی سے ادا، ہمیں مہر سے تو نے پیدا کیا، کیے اور الطاف بے انتہا، نظیر اس سوا کیا ہے سر جھکا، یہ سب تیرے اکرام ہیں یا کریم۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مہر محبت کو کہتے ہیں، الطاف عنایت ہے، مہربانی ہے، اکرام کرم کی جمع۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی نعمتیں اور احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت سے ہمیں تخلیق کیا اور ہم پر بے انتہا کرم و فضل کی عنایت کی۔ ہم اس کے عاجز بندے سر جھکا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تیرا فضل و کرم ہے، ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس بند میں نذیر انسان کے حقیر ہونے اور اللہ کے عظیم ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ کے احسانات و انعامات اور اکرام کی بارش ہو رہی ہے، ہم اس کا اتنی ہی رفتار سے شکر بھی ادا نہیں کر سکتے کہ جتنی رفتار سے اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی نعمتیں تمام کی ہیں۔ عزیز طالبات، امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔